نرم مزاج سیاستدان ہے. آپ کے مخالفین بھی آپ کے رویے رواداری کی وجہ سے آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. آپ کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ جہاں سیاسی اور فوجی تربیت کی سنگم ہو. آپ کے والد محترم پاکستان ایئر فورس میں ایئر کموڈور تھے. جنرل ضیاء کے دور میں آپ وفاقی وزیر بھی رہے. شاہد خاقان عباسی نے امریکہ کی یونیورسٹی آپ کیلیفورنیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. پاکستان کے نجی ایئر لائنز ایئر بلو کے بانی تھے, وزیر پیٹرولیم تھے اور آخر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان منتخب ہوئے. چند سال پہلے اپنے پارٹی کے ساتھ اصولی اختلاف کی وجہ سے نون لیگ سے جدا ہو گئے اور اپنی پارٹی عوام پاکستان کی بنیاد رکھ لی. میری نظر میں آپ ایک بے داغ ماضی کے حامل سیاستدان ہیں. شاہد خاقان عباسی جیسے وفادار, بلند کردار اور دراز قد سیاستدان نون لیگ سے اپنا سیاسی مستقبل الگ کر بیٹھے. وجہ تو سر بتائیں گے, میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں بقول سید فارغ بخاری, گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے, گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے, لیکن اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے. میں اب اس قداور شخصیت کو سٹیج پر بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنی پارٹی کے منشور کے بارے میں اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کرے. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ نے تکلیف فرمائی. آج یہاں آنے کا مقصد ایک آپ نے جو مہربانی کی ہے, جماعت میں شمولیت کی ہے, آپ کو شکریہ ادا کرنا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا کہ منشور آپ کا کیا ہے. منشور سیاسی جماعتوں کے سب ایک ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لیکن جب یہ جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں نہ منشور پڑھتی ہیں نہ اس پہ عمل کرتی ہیں. ہمارا منشور بڑا واضح ہے. ہمارا منشور ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح ہے. اس کے لیے جو عمل کرنا پڑے اس کے لیے ہم حاضر ہیں. آج سردار مہتاب صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم مسلم لیگ کے اعلیٰ ترین سب سے پرانے ساتھی تھے. ہم نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ جماعت چھوڑنی پڑے گی, لیکن جب جماعت نے اپنا اصول چھوڑ دیا, اپنا بیانیہ چھوڑ دیا, ووٹ کو عزت دو کو چھوڑ دیا اور اقتدار کو عزت دو کو بہتر سمجھا, تو ہماری سوچ وہاں رہنے کی نہیں تھی. ہم نے جماعت سے علیحدگی کی, ہم نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی بہتر راستے کی تلاش میں سیاست میں جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں. ہم نے اقتدار کی جماعتیں چھوڑ کر یہ راستہ چنا, ورنہ آج ہم بھی اقتدار کے بانوں میں ہوتے, لیکن اس میں نہ ملک کی بہتری تھی نہ ہماری عزت تھی. اس لیے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ایک نئی جماعت بنائی ہے تاکہ کم از کم ملک میں کوئی ایک جماعت تو ہو جو عوام کی فلاح کی بات کر سکے, جو ملک کی ترقی کی بات کر سکے, جو ملک کو ایک راستہ دے سکے. ہم نے صرف جماعت نہیں بنائی, ہم نے جماعت کے اندر صلاحیت بھی پیدا کی. ہم بہتر لوگوں کو جماعت میں لے کر آئے جو ایک بہتر سوچ دے سکیں. ہم نے نوجوان کے مسائل کی بات کی. آج ہم محمد ایجنسی میں بیٹھے ہیں, آپ سب یہاں کے رہنے والے ہیں, اور مجھے سپاسنامہ جب منظور حسین صاحب نے پیش کیا مجھے افسوس ہوا کہ آج بھی ہم مڈل سکول کی بات کر رہے ہیں. جب قبائلی علاقہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا 2018 میں, میں اس وقت وزیر اعظم تھا, آپ یقین کریں ہر سیاسی جماعت پیچھے ہٹ گئی تھی. انہوں نے کہا یہ رہنے دیں, یہ بعد میں کریں گے. میں نے کہا جناب آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہے,
ہم بل اسمبلی میں لے کر آئیں گے, آپ خلاف ووٹ کر لیں, پھر آپ جانیں اور وہاں کے لوگ جانیں. یہ جب قبائلی علاقہ ضم ہوا, وہ صرف جو اسمبلی میں ترمیم پاس ہوئی آئین کے اندر, وہ اس کی ابتدا تھی, وہ اس سلسلے کی ابتدا تھی. وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر سال 100 ارب روپیہ, کم از کم 10 سال تک ہر سال 100 ارب روپیہ ان قبائلی علاقوں پر جو سابقہ قبائلی آج تھے ان پر خرچ کیا جائے گا. 100 ارب روپیہ, اور صرف 100 ارب نہیں ہوگا, ہر سال جتنی مہنگائی ہوگی اس کے حساب سے بڑھ جائے گا, اور وہ آپ حساب لگائیں تو وہ پیسہ آج 200 ارب ہونا چاہیے. اس عرصے میں یہاں پر صوبائی حکومتیں بھی رہی ہیں, وفاق میں جو حکومتیں بدلی ہیں, کیا اس علاقے کو 200 ارب روپیہ دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستان کا آپ لوگوں سے وعدہ تھا. یہ وعدہ تھا کہ ہم آپ کو یہ رقم دیں گے تاکہ آپ کو پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں, جو ترقی وہاں پر ہے, اس کے برابر کیا جائے, کہ یہاں پر بھی سڑکیں بنے, اسکول بنے, کالج بنے, ہسپتال بنے, یہاں پر ایک نظام بنے. لیکن آج نہ نظام ہے, نہ اسکول ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ کالج ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہماری ریاست ہے, ہماری حکومتیں ہیں. یہاں پر سب کی حکومتیں رہی ہیں. یہاں پر مسلم لیگ بھی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی رہی ہے, پی ٹی آئی بھی رہی ہے, اور سب نے ووٹ دیا تھا. سب اس فیصلے میں شامل تھے, سب اس وعدے کے اندر شامل تھے کہ قبائلی علاقے کو پاکستان کے دیگر علاقوں کے برابر لایا جائے گا, اور اس کے لیے رقم دی جائے گی. کیا وہ رقم دی گئی؟ حکومتیں سب کی رہی ہیں, آج بھی ہیں. آج بھی وفاق میں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے, مسلم لیگ بھی حکومت میں ہے. یہاں پر خیبر پختونخوا میں آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے. کیوں بات نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو فاٹا کو رقم دی جاتی تھی ہر سال 35 ارب روپیہ, جو آج بڑھ کر 100 ارب کے قریب بنتا ہے, وہ رقم بھی نہیں دی گئی. پھر یہ علاقہ کیسے ترقی کرے گا؟ پھر کیوں یہاں کے لوگ مایوس نہیں ہوں گے؟ کیوں یہاں کے لوگ پھر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم کا حصہ اس علاقے کے عوام تک آتا ہے. یہ وہ سوال ہیں. ہماری جماعت یہ سوال کرتی ہے, یہی سوال آپ کو بھی کرنا چاہیے جو حکمران ہیں ان سے, کہ بھائی ہمارے جو وعدہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا 200 ارب کا, وہ پیسہ کہاں پر گیا؟ جو آپ نے وسائل کا وعدہ کیا تو وسائل کہاں پر گئے؟ کیا آپ کے علاقے کو ترقی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے علاقے کے عوام کو ان کی زندگی بہتر نہیں ہونی چاہیے؟ وسائل تو آپ کے ہیں, لیکن ان کا فائدہ کوئی اور کر رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اٹھانی پڑیں گی. سیاست کا یہی مقصد ہوتا ہے. سیاست یہ مقصد نہیں کہ ہم حکمرانی کر لیں. حکمرانی آج بھی لوگ کر رہے ہیں, اس صوبے میں بھی کر رہے ہیں, وفاق میں بھی کر رہے ہیں, لیکن ملک کے مسائل ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں. اس ملک کا نوجوان آج ملک سے مایوس ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ خرابی ہے, یہ وہ برائی ہے, یہ وہ نظام کی ناکامی ہے جس کے خلاف عوام پاکستان آواز اٹھاتی ہے. آج آپ ملک کو دیکھ لیں, صرف ایک جماعت ہے. جب بجٹ آتا ہے, کوئی ملک کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, صرف ایک جماعت بات کرتی ہے, اس کا نام عوام پاکستان ہے. یہ پیغام لے کر عوام کے سامنے آ جائے ہیں. آپ کا جو شعور ہے اس علاقے میں, قبائلی علاقے میں, یقین کریں وہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بہت زیادہ ہے. جو سیاسی شعور میں نے آپ حضرات کا دیکھا, کیونکہ جب یہ سلسلہ قبائلی علاقوں کو ضم کرنے کا ہو رہا تھا تو وہاں پر ہر علاقے کے معاشران بھی آتے تھے, کاشران بھی آتے تھے. ہم نے سب سے میٹنگیں کی, 6 گھنٹے کی میٹنگیں ہوئیں. آپ کے علاقے کے, اب تو اس علاقے میں نہیں ہے, آپ کے قبیلے کے سلیم صافی صاحب, وہ ہمیشہ وہاں پر آیا کرتے تھے, اور وہ گواہ اس بات کے کہ کیا وعدے ہوئے, کیا باتیں ہوئیں, کیسے مسائل کو حل کرنا تھا. ہر بات پر تفصیلی بحث ہو کر, فیصلہ ہو کر یہ ترمیم کی گئی تھی آئین میں, جس کے تحت آپ خیبر پختونخوا کا حصہ بنے تھے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ
بدنصیبی ہے، یہ وہ ضرورت ہے جو آپ کی ضرورت ہے. یہ آپ کو بات کرنی چاہیے. جو جماعت یہاں پر آئے اسے سوال کریں کہ ہمارے مسائل کہاں پر ہیں، ہم نے جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ کہاں پر ہیں. یہ سیاست کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے بھی پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے. ہمارا علاقہ جو جس حلقے کو میں نمائندگی کرتا تھا اسی طرح کا مشکل علاقہ ہے، لیکن آج اللہ کے کرم سے وہاں پر وسائل مہیا کیے گئے، ترقی ہوئی، اور ہم نے کوئی غیر معمولی وسائل نہیں لائے. ہم نے محنت کی، ہم نے کرپشن نہیں ہونے دی، ہم نے منصوبہ بندی کے تحت پیسہ استعمال کیا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا. آج میں اللہ کے کرم سے بجلی بھی ساری جگہ موجود ہے، سڑکیں بھی ہیں، اسکول بھی بن گئے ہیں، اسپتال بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، لیکن آپ لوگ ان سب چیزوں سے محروم ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اس ملک کے حکمرانوں کو عوام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ملک کا ہر شخص غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. سیاست میں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے، یا آپ کا لیڈر، آپ کا حکمران یا اپنی جیب بھرے گا یا آپ کی جیب بھرے گا. یہ قدرت کا نظام ہے کہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہوتی. کرپٹ لوگ، نااہل لوگ جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے تو ملک کا زوال آئے گا، جو آج ہماری حالت ہے. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس کے ایوانوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو منتخب نہیں ہوئے. یہ کون سا نظام ہے کہ جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا وہ آج اس ملک کے حکمران ہیں، اسمبلی کے ممبران وہ ہیں، سینٹ کے ممبران وہ ہیں. یہ وہ خرابی ہے جس کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے. منشور سب جماعتوں کو میں نے کہا ایک ہی جیسے ہیں، لیکن آج کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کہ ملک کی خرابی کیا ہے. ملک کی یہ بنیادی خرابی ہے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. ملک کیسے چلے گا؟ ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ خود یہاں پر رہتے ہیں. کیا صحت کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا جو یہ انتظامی ہے کہ یہ نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ یہ خرابیاں ہیں جن کے خلاف سیاست کی جاتی ہے. آج بھی نہیں ہے. سب کے پاس اقتدار ہے، لیکن کیا وہ ملک کے مسائل حل کر سکیں؟ کیا وہ عوام کو فلاح دے سکیں؟ یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھیں. ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آتے رہیں گے، یہ ہمارا کام ہے. لیکن میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے حالات دیکھ کر، ملک کے حالات دیکھ کر، جب تک ملک ترقی نہیں کرے گا آپ کا علاقہ بھی ترقی نہیں کرے گا. جب ملک میں نظام نہیں ہوگا آپ کے علاقے میں نظام نہیں ہوگا. اگر ملک میں آئین نہیں ہوگا، ملک کے معاملات آئین کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ کے وسائل آپ کو نہیں ملیں گے. یہ ہر چیز آپس میں جڑی ہے. ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی، نوجوان کو روزگار نہیں ملے گا، کاروبار کے موقع نہیں ہوں گے. یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ جتنی کرپشن آج پاکستان کے اندر ہے، ہر سطح پر ہے، ہر حکومت میں ہے، ہر صوبے میں ہے. یہ بدنصیبی ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے جو لوٹا جا رہا ہے. لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم چپ بیٹھے ہیں، ہم بات بھی نہیں کر سکتے. آج اس ملک میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی عوام سے لے لیے گئے ہیں. نہ سیاست ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ صحافت ہے. سیاست کا مقصد ان خرابیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوتا ہے. ہم وہ آواز اٹھا رہے ہیں. آپ اس میں آواز شامل کریں گے، یہ آواز توانا ہوتی جائے گی. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت عزت بھی دی. یہ پگڑی جو ہے یہ اس کا وزن میں جانتا ہوں، اس کی ذمہ داری بھی میں جانتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. یہ کسی شخص کی جماعت نہیں ہے. ہم نے جس طرح اپنا ضابطہ آئین بنایا ہے جماعت کا، اس کے اندر کوئی شخص بھی 2 جو ٹرم ہے اس سے زیادہ وہ عہدیدار نہیں رہ سکتا. کسی کا رشتہ دار جو ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ ہم نے ایک جمہوری جماعت بنائی ہے. الیکشن ہوتے ہیں جماعت کے اندر، بالکل کلیئر الیکشن ہوتے ہیں. ابھی ہوئے ہیں، جماعت کے عہدیدار منتخب ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی محنت سے، آپ کی لگن سے، آپ کے ساتھ چلنے سے یہ جماعت بھی آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ اسی طرح خیبر پختونخوا بھی ترقی کرے گا، آپ کا ضلع بھی ترقی کرے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.